اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین، یعنی اس بات کی گواہی دینا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ جتنی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ ظاہری کے کوئی ماں باپ ہیں، یا اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ صرف اور صرف اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی برابر کا نہیں ہے۔ تو یعنی جتنی بھی عبادات، جو بھی احکامات اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر نازل کیے ہیں، عائد کیے ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے نماز فرض کی اپنے بندوں پر، روزے فرض کیے، حج فرض کیا اور زکوٰۃ فرض کی، کہ اللہ کے احکامات اور دوسرے اعمال جو اچھے اعمال ہیں، تمام کے تمام یہ سب کچھ بجا لایا جائے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کوئی بھی عبادت، چاہے وہ دعا ہو یا مدد مانگی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی، مثال کے طور پر مدد کی 2 قسمیں، مدد جو فوق الاسباب اور ایک تحت الاسباب، یعنی فوق الاسباب جو صرف اور صرف اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے علاوہ وہ مدد اگر ہم نے بندے سے مانگ لی یا قبر سے مانگ لی تو یقیناً شرک ہے۔ فوق الاسباب جو صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں میں ہی رزق دینے والا۔ اب اگر انسان کسی قبر کے پاس جائے یا کسی انسان سے رزق طلب کرے تو یقیناً اس نے یہ شرک کیا، اور شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان شرک کرتے ہوئے مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، ہمیشہ کے لیے آگ میں۔ اور دوسری قسم مدد کی تحت الاسباب، یعنی جو بندے کے بس میں ہے، یعنی بندہ مدد کر سکتا ہے، تو اگر انسان کسی بندے سے مدد مانگتا ہے وہ مدد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر انسان ڈوب رہا ہے تو ایک بندہ جس کے پاس قوت ہے وہ اس انسان کو بچا سکتا ہے، وہ مدد مانگنے سے وہ بچا سکتا ہے، یہ جائے گی۔ وہ مدد جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اولاد اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اگر انسان سے اولاد مانگے تو یقیناً شرک ہے، کیونکہ اللہ اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور چاہے وہ ظاہری عبادت ہو یا باطنی عبادت ہو، تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، جن کے بعد کوئی بھی رسول آنے والا ہے، جن پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، نہ شریعت میں ہمیں کمی کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس میں زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ جو شریعت ہمارے سامنے ہے اسی کو من و عین اسی طریقے سے ماننا ہے جو حق ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اور اس عبادت کو اب کیسے کیا جائے گا، وہ طریقہ کون سا ہے، اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ، جو طریقہ جناب محمد رسول نے سکھایا، امت کو بتلایا، صحابہ کرام کو بتلایا، تو اس طریقے پہ ہمیں ہر کوئی عبادت انجام دینی ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کیونکہ عمل اسی وقت قبول ہو سکتا ہے جب وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، للہ صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا اسی وقت وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ ایک انسان اگر پوری عمر نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دوسرے اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن وہ طریقہ اس طریقے کو نہیں اپناتا ہے جو طریقہ جناب محمد رسول نے سکھلایا، اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو یقیناً اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، جن کو دیکھ کر آپ کو زندگی بسر کرنی ہے، جن کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑا تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے۔